العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ اکرام، مفعول بہ کا سبق چل رہا ہے. ہم نے پیچھے مفعول بہ کی تعریف اور اس کے احکامات پڑھے ہیں. من جملہ ان احکامات کے ایک حکم یہ تھا کہ کبھی مفعول بہ کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. مفعول بہ کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے تو اس کی ایک شکل تو تھی کہ جوازاً حذف کیا جاتا ہے اور دوسری شکل تھی وجوباً حذف کرنے کی. تو وجوباً حذف کرنے کی جو شکلیں تھی اس کے 4 مقامات ہیں. پہلا مقام وجوباً حذف کرنے کا سماعی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. اب آگے ہیں الثانی التحذیر. الثانی التحذیر یہ قیاسی ہے. تو یہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. 2 سطر کا سبق ہے، بہت اہم سبق ہے، توجہ دیجیے. عبارت سنیے. الثانی التحذیر وهو معمول بتقدیر اتقی تحذیرا مما بعده نحو ایاک والاسد اصله اتقک والاسد او ذکر المحذر منه مکررا نحو الطریق الطریق. دوسرا مقام مفعول بہ کے فعل کو وجوباً حذف کرنے کا دوسرا مقام تحذیر ہے. تحذیر کی اصطلاحی تعریف کیا ہے وہ کتاب میں موجود ہے. وَهُوَ مَعْمُولٌ بِتَقْدِيرِ اتَّقِي وہ اتقی فعل مقدر کا معمول ہے تحذیرا مما بعدہ اپنے ما بعد سے ڈرانے کے لیے. نحو جیسے ایاک والاسد تو اپنے آپ کو شیر سے بچا. اصلہ اتقیک والاسد اصلہ اتقیک والاسد تو اپنے آپ کو شیر سے بچا. او ذکر المحذر منہ مکررا یا محذر منہ مکرر ہو جیسے الطریقہ الطریقہ راستہ راستہ. تحذیر کے لغوی معنی ڈرانا اور جس چیز کو ڈرایا جائے یعنی جس کو ڈرایا جائے اس کو کہتے ہیں محذر، اور جس چیز سے ڈرایا جائے اس کو کہتے ہیں محذر منہ. جس کو ڈرایا جائے محذر، جس سے ڈرایا جائے اس کو محذر منہ، اور ڈرانے والے کو محذر کہتے ہیں. اب یہاں پر آپ یہ یاد رکھیے کہ اصطلاحی تعریف کیا ہے تو وہ تو کتاب میں موجود ہے. وہ معمول بتقدیر اتقی تحذیرا مما بعدہ وہ معمول ہے اتقی فعل محذوف کا، فعل مقدر کا. کیوں آتا ہے تحذیرا مما بعدہ اپنے ما بعد سے ڈرانے کے لیے. پیچھے ہم نے پڑھا کہ وقد یحذف فعل کبھی اس کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینے کی وجہ سے وجوباً. تو وجوباً کے 4 مقامات تھے. پہلا مقام سماعی ہے، اہل عرب سے سنا ہوا ہے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے. لیکن دوسرا، تیسرا اور چوتھا جو مقام ہے وہ قیاسی ہے، قیاس کے اعتبار سے ہے. اب یہاں تحذیر 2 طرح استعمال کیا جاتا ہے. یعنی فعل جو محذوف ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، وہ 2 طرح سے. نمبر 1 پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس کو ڈرانا ہے اسی کو ذکر کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز سے ڈرانا ہے اس کو مکرر ذکر کر دیا جائے.
جیسے ایاک والاسد یہ پہلا طریقہ ہے، اور الطریقہ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ پہلے طریقے میں اتقیک والاسد یہ پورا جملہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو شیر سے بچائیے، آپ اپنے آپ کو شیر سے بچائیے۔ قرینہ یہاں تنگی ہے، وقت کی تنگی۔ ایاک والاسد میں آپ دیکھیے، غور کیجئے، محذر اور محذر منہ دونوں مذکور ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے کہ محذر کو بھی ذکر کیا جائے اور محذر منہ کو بھی ذکر کیا جائے۔ قرینہ میں نے آپ کو بتلایا وقت کی تنگی ہے۔ اگر یہاں سے فعل کو حذف نہیں کیا جاتا اور اس طرح کہا جاتا اتقیک والاسد، تو ممکن ہے محذر کو محذر منہ سے تکلیف پہنچ جائے۔ جیسے یہاں اتقیک والاسد آپ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اتنا لمبا جملہ کہنے میں الاسد جو شیر ہے اس سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس لیے کہ جب شیر آتا ہے اور حملہ کرنے والا ہو تو بالکل آرام سے آپ نہیں کہہ سکتے، جلدی میں کہنا ہوگا، تو اتنا کہتے ہیں صرف شیر شیر۔ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے آگے شیر آ رہا ہے، آپ کے پیچھے سے شیر آ رہا ہے، صرف اتنا کہا جاتا ہے شیر شیر، یعنی شیر آیا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یا عربی میں کہتے ہیں ایاک والاسد یعنی اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ، تو یہاں اتقی فعل محذوف ہے۔ تو قرینہ تو آپ کے سمجھ میں آ گیا، مقام وقت کی تنگی۔ اسی طریقے سے طریقہ راستہ، کوئی آدمی جا رہا ہے، پیدل ہے، نابینا ہے، یا فون پر بات کرتے ہوئے جا رہا ہے، یا کوئی بھی اپنا مشغول ہے جس کی وجہ سے اس کو راستہ نظر نہیں آیا، گاڑیاں روڈ پر چل رہی ہے، تو آپ اس کو صرف اتنا کہیں گے طریقہ۔ اور اردو میں کہنا ہو تو کہا جاتا ہے راستہ، اور یہ اردو میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تحذیر، اور اردو میں بھی اس کا فعل حذف ہوتا ہے۔ تو بہرحال تحذیر کے یہ دو طریقے ہیں، نمبر 1 محذر اور محذر منہ کو ذکر کیا جائے، اور نمبر 2 محذر منہ کو جس سے ڈرایا جا رہا ہے اسی کو مکرر ذکر کر دیا جائے۔ اب ہم سمجھیں گے ایاک والاسد کی اصل کیا ہے اور الطریقہ کی اصل کیا ہے، تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے، وہ تفصیل کے ساتھ ہم جانتے ہیں۔ ایاک والاسد کی اصل اتقیک والاسد ہے، اتقیک والاسد ہے، یعنی اتقیک والاسد، اتقی نفسک والاسد، اتقی نفسک والاسد، تو اپنے آپ کو شیر سے بچا۔ یہاں پر اتقی فعل کو حذف کر دیا گیا، اور یہ کاف ضمیر متصل ہے تو اس کو ضمیر منفصل ایاک سے بدل دیا گیا، تو ہو گیا ایاک والاسد، ایاک والاسد۔ اب ایک قاعدہ اور آپ یہاں یہ یاد رکھیے کہ یہ اتقیک والاسد لکھ رہے ہیں، لیکن ہونا چاہیے تھا اتقی نفسک والاسد، اس لیے کہ اتقی کا نہیں لکھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے افعال قلوب کے علاوہ، یہ قاعدہ آپ کو بہت کام آئے گا، یہ قاعدہ آپ یاد رکھیے اتقی کا والاسد میں یا اس جیسی دیگر مثالوں میں، کہ اگر افعال قلوب کے علاوہ افعال میں فاعل اور مفعول دونوں ضمیر متصل ہو، فاعل اور مفعول کی دونوں ضمیر متصل ہو، تو ان دونوں کے درمیان نفس یا عین کے ذریعے فصل کرنا لازم ہے۔
اب یہاں پر بھی دیکھیے اتقی فعل میں انت ضمیر مقدر ہے اور کعب بھی ضمیر ہے، لہذا درمیان میں نفس لانا ضروری ہوگا۔ اتقی کا کی اصل ہوگی اتقی نفسک والاسد، تو اپنے آپ کو شیر سے بچا۔ تو اتقی نفسک والاسد ہے، اسی سے بنا ہے ایاک والاسد، اتقی فعل کو حذف کر دیا گیا۔ او ذکر المحذر منہ مکررا، یا محذر منہ یعنی جس سے ڈرایا جا رہا ہے اسی کو مکرر ذکر کر دیا جائے، جیسے الطریقہ الطریقہ۔ تو اب یہ الطریقہ پہلا طریقہ یہ مؤکد اور دوسرا الطریقہ تاکید، مؤکد تاکید مل کر فعل محذوف اتقی کا مفعول بہ بنے گا۔ اور یہاں پر بھی ایاک والاسد معطوف معطوف علیہ مل کر یہ مفعول بہ بنیں گے اتقی فعل محذوف کا۔ تو یہ تحذیر کا بیان ہے، تحذیر کی اصطلاحی تعریف ہے۔ تحذیر کے لیے اتقی فعل کو کبھی حذف مانا جاتا ہے، کبھی باعد اور کبھی بعید فعل کو حذف مانا جاتا ہے، جیسا موقع اور قرینہ ہو اس کے اعتبار سے فعل کو محذوف مانا جاتا ہے، لیکن تحذیر میں فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا تحذیر کا۔ تحذیر کے لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، محذر محذر منہ کسے کہتے ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور ایک چیز یہاں پر جو کتاب میں اتقی والاسد ہے اس پر جو بحث ہوئی یہ خاص طور سے آپ یاد رکھیں گے، یہ اصل کیا ہونا چاہیے تھا، اتقی نفسک والاسد، اس لیے کہ اتقی فعل ہے اور اس میں انت ضمیر کاف بھی ضمیر، اور جب دو ضمیر ہو اور دونوں سے ایک ہی ذات مراد ہو تو ایک ہی ذات مراد ہونے کی صورت میں نفس یا عین کے ذریعے سے فصل کرنا لازم ہوتا ہے، تو یہاں پر اصل اس کی نکلنا چاہیے تھا اتقی نفسک والاسد۔ تو آپ یہ یاد رکھیں گے، اور اس کی سمجھنے کے لیے اور آپ کے پاس یہاں حاشیے میں بھی موجود ہے اصل اتقی والاسد، یہ حاشیے میں اسی کے متعلق مکمل بحث ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ بہرحال آج کا اتنا ہی سبق ہے، آپ کو صرف 2 سوال کے جوابات دینا ہے۔ پہلا سوال تحذیر کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، یعنی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف کیجئے، ساتھ ہی محذر محذر منہ اور محذر کسے کہتے ہیں یہ بھی بتائیے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ الطریقہ الطریقہ اور ایاک والاسد اس کی اصل کیا ہے اور ترکیب میں یہ دونوں کیا واقع ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.